بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے اپنے حبیب اور نماز کی اہمیت کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اور آپ اس پر پابند رہیے. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. ہم آپ سے روزی کا مطالبہ نہیں کرتے. نحن نرزقک. روزی تو ہم آپ کو دیں گے. والعاقبۃ للتقویٰ. اور بہترین انجام تو پرہیزگاری کے لیے. اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے جہاں نماز کی پابندی کا حکم دیا، اس ہستی کو کہ جن کا یہ فرمان ہے: جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. اس کے باوجود بھی اللہ پاک نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ بھی پابند رہیے. تو اس سے اور زیادہ نماز کے اہتمام میں تاکید معلوم ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کی خاطر کہ ہماری زندگی میں نماز کا اہتمام باقی رہے، اس کے لیے اللہ پاک نے اس طرح ماحول کو سازگار بنانے کی طرف حکم دیا کہ خود نماز پڑھتے ہوئے آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کیجیے. اگر کوئی یوں سوچے کہ میں تو نمازی ہوں، بیوی نماز نہیں پڑھتی، اولاد نماز نہیں پڑھتی، میرے بھائی، میرے متعلقین جو بھی ہمارے درمیان یا ہمارے ساتھ جن کا رہن سہن ہے، جن سے ہمارے تعلقات ہیں، اگر وہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے اور ہمیں اچھی طرح پتہ ہے، اس کے باوجود بھی اگر ایک جملہ بھی ان کے لیے ہماری زبان سے نہیں نکلتا، تو اس بات کا خطرہ ہے کہ اس
بے نمازی کے ماحول سے ہم بھی کہیں بے نمازی نہ ہو جائیں۔ تو خود کی پابندی کے تحفظ کے خاطر کہ میں نمازی رہوں تو ماحول کو بھی سازگار بنائیں، گھر کا ماحول ہو، پڑوسیوں کا ماحول ہو، خاص طور پہ یہاں گھر والے فیملی مراد ہے۔ اور حضرات مفسرین نے یہ بھی فرمایا جو بھی ایک گھر میں رہتے ہیں، خواہ جوائنٹ فیملی ہو، کئی بھائی مل کر رہتے ہوں، تو کوئی بھی رشتہ دار ہو، تو خود نماز کی پابندی کے ساتھ نماز کی دعوت دینا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر خاموشی سے آئیں، ہم نماز پڑھ لیں، خاموشی سے چلے جائیں، تو پھر قیامت کے دن مستقل سوال ہوگا، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کو ذمہ دار بنایا، اور جو جس کی ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کے تحت سوال ہوگا۔ جیسے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر ذمہ دار ہے بیوی بچوں کا، ماں باپ ذمہ دار ہیں اولاد کے، اور اسی طرح کوئی دکان کا مالک ہے، فیکٹری کا مالک ہے، وہ اپنے ملازموں کا ذمہ دار ہے۔ تو اپنے ماتحت جو لوگ رہتے ہیں، نماز کے سلسلے میں ان کی نگرانی کرنا، فکر کرنا ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی۔ فجر کے وقت میں آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لاتے اور آپ یہ ندا لگاتے، الصلاۃ الصلاۃ، اے علی، اے فاطمہ، نماز کا وقت ہو چکا۔ پھر آپ اس آیت کی تلاوت فرماتے کہ خود پابندی کرنے کے ساتھ گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کریں۔ اسی طرح حضرات صحابہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب تہجد کے لیے اٹھتے تو اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے اور اس آیت کی تلاوت فرماتے، میں اکیلا نمازی بن جاؤں یہ میری نجات کے لیے کافی نہیں، بلکہ جن کی ذمہ داری مجھ پر بنتی ہے ان کی بھی میں فکر کروں، انہیں بھی میں دعوت دوں اور ان تک میں ایک پیغام پہنچا دوں۔ ورنہ جان بوجھ کر کے ہم دیکھ رہے ہیں بیوی نماز نہیں پڑھتی، اولاد بالغ ہے نماز نہیں پڑھتی، اور ہم نے نہ نماز کی تاکید کی، نہ دعوت دی، نہ کچھ کہا، تو قیامت کے دن مستقل سوال ہوگا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کیوں نہیں کی۔ لہذا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کریں، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر پابند رہیں۔ ایک تو یہ نہیں کہ صرف شوہر ہے بیوی کو نماز پڑھنے کو کہہ رہا ہے، اولاد کو نماز پڑھنے کی دعوت دے رہا ہے لیکن خود نہیں پڑھتا، تو اس کا برا اثر بھی اولاد پر، بیوی پر پڑے گا کہ خود یہ نہیں پڑھتے ہمیں نماز کو کہہ رہے ہیں۔ تو دعوت کے ساتھ خود بھی پابند ہو جائیں، دوسروں کو کہنے کے ساتھ خود بھی اس کا اہتمام کریں، تو تب جا کر بعد میں وزنداری ہوتی ہے اور پھر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور یہاں اللہ پاک نے نماز کے ذریعے جو روزی کا مسئلہ ہے، اللہ نے وعدہ فرمایا کہ آپ کی ذمہ داری نماز پڑھیں، گھر والوں کو نماز کا حکم کریں۔ جہاں تک روزی کا مسئلہ ہے، ہم نے روزی کے لیے آپ کو ذمہ دار نہیں بنایا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، روزی دینے والا تو اللہ ہے، واللہ خیر الرازقین، اللہ سے بہتر کون رازق ہو سکتا ہے، تو ہم روزی آپ کو دیں۔ تو یہاں حضرات مفسرین نے فرمایا نماز ایک ایسی دولت ہے کہ جس کی بدولت روزی کا مسئلہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے حدیث پاک میں ہے
کہ جب کبھی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ تنگی ہوتی تو آپ اس آیت کی تلاوت فرماتے، نماز کی طرف متوجہ فرماتے۔ بلکہ نماز سے صرف روزی ہی کا مسئلہ نہیں، یہاں تو اللہ نے روزی کا تذکرہ فرمایا، ورنہ اس آیت کے تحت اور سینکڑوں قرآن پاک کی آیات اور احادیث کی روشنی میں نماز ایک ایسی دولت ہے کہ جس سے دنیا اور آخرت کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ صرف روزی ہی کا مسئلہ ہے، زندگی میں خوشحالی لانے کے لیے، دل کی دنیا آباد کرنے کے لیے، صحت و تندرستی کے لیے، دنیا کے غموں اور مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے، غرض دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں ہیں ان تمام کا دار و مدار اللہ نے نماز کے قائم کرنے پر رکھ دیا کہ جو لوگ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں دونوں جہاں میں ہر قسم کی خوبی کے اللہ نے وعدے فرمائے۔ سینکڑوں احادیث ہیں جس میں اللہ نے فرمایا کہ میں انہیں راحت دوں گا، اسی جگہ سے روزی دوں گا جہاں سے انہیں تصور بھی نہیں ہوگا، صحت عطا کروں گا، تندرستی عطا کروں گا، باہمی محبت نصیب ہوگی، دل کا اطمینان نصیب ہوگا، ان کی دعائیں قبول ہوں گی، ان کے اعمال قبول ہوں گے، ان کی زندگی میں خیر و برکت ہوگی، ان کے چہروں میں صلح کا، نیک لوگوں کی طرح اللہ نور کو روشن فرمائیں گے، باہمی محبتیں پیدا ہوں گی، اور جتنے مسائل ہیں اللہ اپنے غیب سے حل فرما دیں۔ اس کے بالمقابل جو لوگ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، دنیا میں بھی ان کے لیے پریشانیاں ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے پریشانیاں ہیں۔ اس آیت شریفہ کی روشنی میں حضرات مفسرین نے جس حدیث کو بیان کیا، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے وقت کو فارغ کر دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب فرصت ملتی ہے تب نماز پڑھ لیتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، ملازمت کا مسئلہ ہے، دکان کا مسئلہ ہے، شادی بیاہ کا مسئلہ ہے یا فلاں مسئلہ ہے۔ حالانکہ اللہ نے پیدا ہی کیا عبادت کی خاطر، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جس مقصد کے لیے انسان کی تخلیق ہوئی، اب انسان کہتا ہے کہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں۔ کس قدر تعجب کی بات ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو کاروبار کے لیے یا ملازمت کے لیے یا دنیاوی ساز و سامان کے لیے اللہ نے پیدا نہیں فرمایا، بلکہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی اللہ کی بندگی کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وقت ملے یا نہ ملے، فرصت کے لمحات ملے یا نہ ملے، تم پر ذمہ داری بنتی ہے ہماری عبادت کے لیے ہر حال میں وقت کو فارغ کر دو، اسی میں تمہارے لیے عافیت ہے، سلامتی ہے۔ اگر وقت کو فارغ نہیں کرو گے تو پھر دنیا اور آخرت میں دونوں جہاں میں تمہارے لیے پریشانیاں ہیں۔ اگر تم وقت کو فارغ کرو گے، اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا ابلغ صدرک غنا، ہم تمہارے دل کو مستغنی کر دیں۔ اے میرے بندے، میری عبادت کے لیے وقت کو فارغ کر تو میں تیرے سینے کو مستغنی کر دوں گا، بے پرواہ کر دوں گا، جھونپڑی میں بٹھا کر بھی تیرے دل کو بادشاہ کر دوں گا، غنی کر دوں گا۔ دلوں کا بادشاہ تو اللہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تو نے میری عبادت کی خاطر، نماز کی خاطر، بندگی کی خاطر اپنے وقت کو فارغ کیا، اب میں تیرے دل کو ہر قسم کی چیزوں سے مستغنی کر دوں گا، بے پرواہ کر دوں گا،
وَأَسُدُّ فَقْرَ، اور تیرے فقر و فاقے کو بند کر دوں گا، محتاجگی کو بند کر دوں گا۔ باوجود اگرچہ کہ تیرے پاس اتنی دولت نہیں کہ جس سے تیری ضرورتیں پوری ہو سکیں، لیکن میرا وعدہ ہے اس طرح میں تیری ضرورتیں پوری کروں گا کہ ماہانہ لاکھوں کمانے والا باوجود کثرت دولت کے اپنی اتنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا، تیری ضرورتیں مختصر مال میں پوری ہو جائیں، اس لیے کہ تیرے ساتھ اللہ کی مدد رہے گا، غیبی نظام رہے گا، اللہ کی رحمت کا سہارا رہے گا، دنیا اور آخرت کی پریشانیوں اور بیماریوں اور مصیبتوں سے اللہ تیری حفاظت فرمائے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر تو نے میری بندگی کے لیے وقت کو فارغ نہیں کیا، کمانے کے پیچھے لگا ہوا ہے، دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو اللہ نے فرمایا مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا، تو میں تیرے سینے کو ایسے مشغول کر دوں گا کہ روٹی کھانے کی تجھے فرصت نہیں ملے گی۔ کما رہا ہے، کما رہا ہے، کما رہا ہے، لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہا ہے، لیکن سکون سے بیٹھ کر دو روٹی کھانا نصیب نہیں، بیوی کے لیے وقت نہیں، اولاد کے لیے وقت نہیں، سکون سے نیند نہیں، گھر میں رہنا نصیب نہیں، آخر کس کے لیے کما کے چھوڑ کے جا رہا ہے؟ زندگی میں سکون ہی نہیں، کیا کرے گا ایسی دولت کا جو خود اس کے کام نہ آئے؟ تو اللہ ایسی مشغولیات میں، الجھنوں میں، پریشانیوں میں مبتلا کر دے گا کہ ایک پریشانی کیا ختم نہیں ہوئی، دوسری پریشانی گھیر لیتی، خواہ مخواہ کی پریشانی، ناجائز مقدمات میں پھنسیں گے، ظالم مسلط ہو جائیں گے، دشمن مسلط ہو جائیں گے، بیماریاں پیچھے پڑ جائیں گی، زندگی ہسپتالوں اور عدالتوں کے چکر کاٹنے میں گزر جائے گی، کبھی سکون نام کی دولت نصیب نہیں ہو۔ کب؟ اگر تو نے میری عبادت کے لیے اپنے وقت کو فارغ نہیں کیا۔ آج لوگ مشکل ہو گیا ہے کہ صرف جب جی میں آیا فرصت ملی نماز پڑھ لی، جب جی میں آیا چھوڑ دیا، حالانکہ جنہوں نے نماز جیسی دولت کو پہچانا، بندگی کی قدر کی، تخت پر جلوہ افروز ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنی زندگی میں نمازوں کا ایسے اہتمام کیا کہ تاریخ شاہد ہے، کتابوں میں موجود ہے۔ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا جب وصال ہوا تو حرام مچ گیا، لوگوں کا مجمع ایسے جمع ہوا گویا کہ ایک سمندر ہے، مگر نماز جنازہ پڑھانے کے لیے حضرت کی طرف سے کہ جس کو وصیت کی گئی تھی وہ آگے بڑھتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ حضرت نے مجھے وصیت فرمائی کہ آج آپ کی نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی زندگی میں 4 شرطیں پائی جاتی ہوں، 4 خوبیاں موجود ہوں۔ کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ زندگی میں کبھی انہوں نے تکبیر اولا کو نہ چھوڑا۔ تکبیر اولا جب امام رکعت باندھے اقامت کے بعد اللہ اکبر، تو اس کے ساتھ مقتدی بھی تکبیر کہتے ہوئے رکعت باندھ لے، اس کو تکبیر اولا کہتے ہیں۔ شروع ہی سے امام کے ساتھ جماعت میں شریک رہا ہو، زندگی میں جماعت تو جماعت، نماز قضا ہونا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تکبیر اولا بھی فوت نہ ہونی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ساری زندگی تہجد کا اہتمام کرنے والا، اور تیسری شرط یہ لگائی کہ عصر کی جو پہلی 4 رکعت جو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں اگر نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں، مگر اس غیر مؤکدہ کا بھی اتنا پابند ہو کہ ساری زندگی میں عصر کی سنت میں نہ چھوٹی ہوئی ہو۔ فرمایا چوتھی شرط یہ ہے کہ زندگی میں کسی نامحرم پر نظر نہ ڈالے، کسی غیر عورت کو نہ دیکھا۔ جس کے اندر یہ 4 شرطیں ہیں وہ آگے بڑھے، حضرت کی نماز جنازہ پڑھا۔ اعلان ہوا، بڑے بڑے علماء، فقہاء، محدثین اکابرین موجود ہیں، اگر کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھے، ہو سکتا ہے کہ کبھی تکبیر اولا فوت ہو گئی ہو،
تہجد چھوڑ گئی ہو، عصر کی سنتیں چھوٹ گئی ہو، ہمت نہیں ہو رہی تھی، وقت بیتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ اخیر میں بمشکل ایک شخص آگے بڑھتا ہے، جنازے میں آ کر قریب میں جنازے سے کفن ہٹا کر حضرت سے یوں خطاب کر کے کہتا ہے کہ آپ تو رخصت ہو گئے، مگر آپ نے مجھے رسوا کر دیا، یہ راستے فاش کرنے پر مجھے مجبور کر دیا۔ پھر اس نے مجلس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، لوگوں، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ 4 خوبیاں الحمدللہ مجھ میں موجود ہیں۔ نہ کبھی زندگی میں تکبیر اولیٰ فوت ہوئی، نہ تہجد قضا ہوئی، نہ عصر کی سنت چھوٹی، اور نہ کسی غیر محرم پر میں نے کبھی نظر ڈالا۔ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ تعجب کی انتہا نہ رہی، کوئی معمولی شخص نہیں بلکہ وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ بادشاہ ہونے کے باوجود بھی اتنا اہتمام، آج معمولی ملازمت کے لیے، معمولی تجارت کے لیے، معمولی کمانے کی خاطر لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس فرصت نہیں، گاہک آ گئے، خریدار آ گئے، کاروبار میں سفر کے لیے جانا پڑا، تو ایسی بادشاہت کرنے والوں نے بھی یہ اہتمام دکھا کر دنیا والوں کے لیے تاریخ رقم کر دی کہ جنہوں نے نماز کے مقام کو پہچانا ساری زندگی اس طرح اہتمام کرتے تھے۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ 20 سال زندگی کے ان کے اس طرح گزر گئے کہ کبھی ایسا وقت ان کے لیے نہیں آیا کہ اذان سے پہلے مسجد میں موجود نہ ہو۔ اذان سے پہلے مسجد میں رہتے تھے، 1-2 بار نہیں، صرف رمضان میں نہیں، سال بھر زندگی کا ان کا یہ معمول تھا۔ اس لیے ان کی زندگیوں میں برکتیں تھیں، اللہ نے ان سے ایسے کام لیا جو ہزاروں برس میں بھی کوئی ان کے کام انجام نہیں دے سکتا۔ کئی نسلیں مل کر بھی، کئی لاکھوں کی تعداد میں لوگ جم کر بھی ان کارناموں کو انجام نہیں دے سکتے جو اللہ نے ان واحد شخصیتوں سے، واحد افراد سے جو کام لیا۔ کیوں لیا؟ اللہ نے وعدہ فرمایا اگر ہماری عبادت کے لیے تم وقت کو فارغ کرو گے تو تمہاری ساری ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری۔ جب اللہ وعدہ کرتے ہیں اللہ اس کو پورا کر کے دکھاتے ہیں، اور جو باوجود فرصت ملنے کے بھی، جو باوجود وقت رہنے کے بھی ہماری بندگی نہ کریں، عبادت نہ کریں، اللہ نے سورہ قلم میں فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، کہ جب قیامت کا دن ہوگا، ساق کی تجلی ہوگی، اللہ پنڈلی کے نور کو ظاہر فرمائیں گے تو بہت سے سجدے میں گر جائیں گے، مگر بعض لوگ سجدہ کرنا چاہیں گے تو ان کے کمر میں لوہے کو ٹھوک دیا جائے، کمر تختے کے ہو جائے، سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ کون لوگ ہیں؟ قرآن نے کہا خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی، ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں جنہیں نماز کی طرف دعوت دی جاتی تھی باوجود صحت مند صحیح سالم ہونے کے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو قیامت کے دن جہنم کا عذاب مستقل اپنی جگہ عذاب ہے، مگر اس سے بڑا عذاب ذلت کا عذاب ہوگا کہ اپنوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے جب سجدے کی توفیق نہ ہوگی تو اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے۔ آج اللہ بلا رہے ہیں، موقع ہے کہ جتنے سجدے اللہ کے لیے کر سکتے ہیں کر لیں، لیکن جنہوں نے اذان کا، نماز کا، مسجد کا مذاق اڑایا وہی تو ہو رہا ہے۔ رسمی رواجی مسلمان بن گئے، رمضان میں جو نمازیوں کا ماحول رہتا ہے غیر رمضان میں مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ کہ صرف نماز رمضان کے حد تک کے لیے، بقیہ دنوں میں نماز کی کیا کوئی اہمیت نہیں؟ حضرات، نماز ہی سے دونوں جہاں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، نمازی کی بدولت زندگیاں آباد ہو سکتی ہیں۔ اگر نمازوں کو چھوڑ کر
لاکھ ہم تدبیریں اپنا لیں زندگی کو ترقی کی طرف لے جانے کے لیے، جبکہ زندگی کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک رائے کے دانے کے برابر میں ہم اللہ کی مرضی کے بغیر خیر حاصل نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے مسجدوں کا، نماز کا، بندگی کا مذاق اڑایا، ہماری زندگیاں مذاق بن کے رہ گئی، تماشا بن کے رہ گئی، کوئی اہمیت نہیں، کوئی قیمت نہیں، جیسے جو ایک گویا کہ عذاب ہو کہ جس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے تھا اس سے اتنا فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیں ظالموں کا تسلط ہونا، حکومتوں کا بدلنا، حتیٰ کہ نماز ایک ایسی عظیم ترین دولت ہے کہ نماز کی بدولت صرف زمین ہی کا نظام نہیں بلکہ آسمان کا نظام بھی اس نماز پر منحصر ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارش نہ ہو رہی ہو نماز پڑھو، نماز استسقاء۔ نماز میں وہ طاقت ہے جو آسمان کو مجبور کر سکتی ہے بارش کے برسانے میں۔ سورج گرہن ہو جائے، چاند گرہن ہو جائے، نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ نماز میں وہ طاقت ہے جو سورج میں تبدیلی پیدا کر دے، چاند میں تبدیلی پیدا کر دے، حتیٰ کہ خود ہمارے نبی کی سنت ہے طوفان آتا، تیز ہوائیں چلتی، سب سے پہلے آپ نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تو زندگی کے جتنے انفرادی اور ہمارے اجتماعی جتنے مسائل ہیں ان تمام کے حل ہونے کا دار و مدار نماز میں منحصر ہے کہ اللہ کی بندگی کے لیے اپنے وقت کو فارغ کرو۔ اور یاد رکھو نماز صرف مسائل حل ہونے کا ہی مسئلہ نہیں بلکہ ہمارے ایمان کے باقی رہنے کا بھی مسئلہ۔ جو نماز نہ پڑھے اپنے آپ کو مسلمان کے لانے کے لائق ہو نہیں سکتے۔ لا دین لمن لا صلاۃ له، اللہ کے محبوب نے فرمایا اس کا دین نہیں رہ سکتا جو نماز نہ پڑھے۔ بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور کفر کے درمیان صرف نماز کا چھوڑنا باقی ہے۔ جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ انہی جیسی احادیث کی روشنی میں اللہ والوں نے محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیت الطالبین جو آپ کی مشہور کتاب ہے جس میں آپ نے لکھا ہے کہ جو کوئی مسلمان جان بوجھ کر فرض نماز بلا وضو کے چھوڑ دے اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ نکاح کس کا ختم ہوتا ہے؟ جس کا ایمان ختم ہوتا ہے۔ ایمان چلا گیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جو فرض نماز چھوڑ دے اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دے بغیر توبہ کے مر جائے، نہ مسجد سے جنازہ دیا جائے، نہ غسل دیا جائے، نہ تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے، نہ مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفنایا جائے۔ اس لیے کہ اگر اس کو دفنائیں گے تو اس پر ہونے والا عذاب دوسرے مردوں پر بھی ہوگا۔ بے نمازی کی نحوست دوسروں پر بھی جاتی ہے۔ تو حضرات بے نمازی اتنا سنگین جرم ہے، بے نمازی کا نماز کا چھوڑ دینا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا کرنے والا، شراب پینے والا، سود کھانے والا قیامت کے دن کافروں کے ساتھ کھڑا ہوگا، بلکہ آپ نے اگر فرمایا تو فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن مسلمانوں کی صف میں نہیں کافروں کے صف میں، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ۔ کون ہیں؟ کفار، بڑے بڑے کفر کی جنہوں نے انتہا کر دی۔ تو جب ان لوگوں کے ساتھ حشر ہو تو پھر سوچئے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو حضرات معلوم ہوا کہ نماز کا چھوڑنا زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، شراب پینے سے بھی بڑا گناہ ہے، سود کھانے سے بھی بڑا گناہ نماز کا چھوڑ دینا ہے، جو کہ آج کی گناہ اتنا عام اور اتنا سستا ہو گیا کہ گھر گھر میں بے نمازی موجود ہیں۔ کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بڑے، کیا نوجوان۔ حالانکہ حدیث تو یہاں تک کہتی ہے بچہ اگر 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم کرو،
تب 60 سال کی عمر کون سی عمر ہے؟ 10 برس کا ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر مارو، کیوں؟ تاکہ بچپن ہی سے اسے نماز کا عادی بناؤ، ایسے عادی بناؤ زندگی ختم ہو جائے مگر کبھی وہ مسجد سے نماز سے محروم نہ ہو سکے۔ حتیٰ کہ شریعت نے یہاں تک کہا اگر مال نہیں تو تم پر زکوٰۃ فرض نہیں، مال نہیں، طاقت نہیں، حج فرض نہیں، بیمار ہو روزہ چھوڑ سکتے ہو، قضا کر سکتے ہو، سفر میں ہو روزہ چھوڑ سکتے ہو، مگر یاد رکھو مسلمانوں نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں، حضر میں ہو سفر میں ہو جب بھی معاف نہیں، بیمار ہو تب بھی معاف نہیں، وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لو، کھڑے ہو کر پڑھ نہیں سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لو۔ یہاں تک کہ شریعت نے کہا کہ موت کی شام تک بھی نماز معاف نہیں۔ موت کی شام تک کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم سمندر میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں پتا ہو چکا ہو کہ اب تمہیں مرنے والا ہو، اگر اس وقت نماز کا وقت ہو جائے شریعت نے کہا کہ اس وقت میں بھی نماز کی نیت کر کے مر جائے، اس حال میں بھی، حالانکہ نماز تو نہیں پڑھ سکتے اگر پھر بھی نماز کی نیت کر کے ڈوب جاؤ تاکہ نمازوں کے ساتھ قیامت کے دن حشر ہو سکے۔ تو سوچئے کہ آخر وقت تک بھی کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ آج بلا وجہ بلا حضور آج کو اللہ رحم فرمائے، کرم فرمائے کہ جس کی نوستیں صدر عام ہو گئی، یہ زندگی کا نظام درہم برہم ہو گیا، باوجود دولت رہنے کے، گھر رہنے کے، ہر قسم کے اسباب رہنے کے، زندگیوں میں مایوسی ہے، زندگیوں میں پریشانیاں ہیں، سب کچھ رہنے کے باوجود سکون نام کی چیز نہیں۔ جو کچھ بھی بگاڑ ہے یقیناً اللہ کی عزت و جلالت کی قسم نماز جیسی اہم ترین عبادت سے غافل ہونے کی وجہ سے۔ تو دنیا اور آخرت کے سارے مسائل یہاں اللہ نے روزی کا وعدہ فرمایا، اللہ پاک نے نماز کی برکت سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں ہیں ہر قسم کی بھلائیوں کے نوازنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ ہم سب کو نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنائے، گھر گھر میں نمازیوں کو پیدا فرمائے، اور نماز کی بدولت سے اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے، اپنے فضل سے دنیا اور آخرت میں نجات کی کامیابی کے فیصلے فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وصل على حبيبك سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما، رحم و کرم کے فیصلے فرما۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا۔ یا اللہ آخر سانس تک ہم سب کی ایمان کی، اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سب سے پہلے ہم سب کو نمازی بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، دیندار بنا، اور اے اللہ ساری زندگی خشوع و خضوع سے جماعتوں کے اہتمام کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم سب کو نماز پڑھنے والا بنا، تہجد گزار بنا۔ اے اللہ توفیق تیرے ہاتھ میں ہے، جسے تو قبول کر لے یقیناً وہ خوش نصیب ہے۔ اے اللہ آج موقع ہے کہ جتنے سجدے تجھے کرنا چاہیں اے اللہ کر سکتے ہیں، مگر ہم میں سے ہر ایک تیرے توفیق کے محتاج ہیں۔ یا اللہ اگر زندگی ہاتھ سے نکل گئی تڑپ جائیں گے قیامت تک کے لیے، مگر ایک سجدے کا موقع نہیں ملے گا۔ یا اللہ سب سے پہلے ہم سب کو زندگی کے لمحات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ گھر گھر میں نمازیوں کو پیدا فرما، مردوں کو نمازی بنا، عورتوں کو نمازی بنا، نوجوانوں کو نمازی بنا، بچوں کو نمازی بنا، گھر گھر میں دین کا ماحول پیدا فرما۔ بے حیائی اور بے نمازی کی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنا ڈر، اپنا خوف نصیب فرما۔ اے اللہ نماز کی
برکت سے ہم سب کی زندگیوں میں خیر و برکت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ہر سجدے کو قبول فرما کر دنیا میں آخرت میں کامیابی کے فیصلے فرما۔ جتنے بھی مسائل ہوں، خواہ وہ سیاسی اعتبار سے کیوں نہ ہو، حکومت کا دینا چھیننا یہ بھی تیرے ہاتھ میں ہے مالک الملک۔ اے اللہ ہماری گناہوں کی وجہ سے ظالموں کو مسلط نہ فرما۔ اے اللہ رحم کے، خیر کے، عافیت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ خیر خواہوں کو حکومت عطا فرما۔ اے اللہ انصاف پسندوں کو حکومت عطا فرما۔ لوگوں کا درد رکھنے والوں کو اے اللہ حکومت عطا فرما۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اے اللہ ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما۔ خاص طور پہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آج ظالم حکومت کے بلبوتے دنا رہے ہیں، تیرے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ یا اللہ یہ سب دنیا کا کھیل تماشا ہے، ہوتا وہی ہے جو تو چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو دنیا کے بادشاہ چاہتے ہیں۔ دنیا کے بادشاہوں کی گردنیں بھی تیرے قبضے میں ہیں۔ مالک ہم سب پر رحم فرما۔ اے اللہ جو بگاڑ آیا ہم مانتے ہیں ہماری گناہوں کی وجہ سے آیا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما۔ انفرادی اجتماعی طور پر جو بھی بگاڑ ہیں ہماری گناہوں کی وجہ سے معاف کر کے بگاڑ کو ختم کر دے، ہماری اصلاح فرما دے، ہر لین کے اعتبار سے راحت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما۔ سب تیرے ہاتھ میں ہے، تو چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ تو کن فیکون کا بادشاہ ہے، ہماری دنیا بھی بنا آخرت بھی بنا۔ ذلت کی زندگی سے حفاظت فرما، ذلت کی موت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ آخر سانس تک ایمان پر استقامت نصیب فرما، جب موت کی گھڑی آئے تو کلمے والی موت نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔